Assalamu alaikum students. Bismillahirrahmanirrahim. Let's start our lecture number 20. But before that, let's see what we did in the last lecture. In the last lecture, we were talking about the employee's benefit. And also in the previous lecture, we covered a few benefits which we can give to our employees. And in the last lecture, we said that there can be some vacations and holidays. اینڈ پروفٹ شیئرنگ پلانز ہو سکتے ہیں, دین ڈسیبلٹی انشورنس پروگرامز ہوتے ہیں. پھر ہم نے بات کی کنٹریبیوٹری اور نان کنٹریبیوٹری جو ہیں وہ کس کس قسم کے بینیفٹس ہوتے ہیں. دین سوشل اینڈ ریکریشنل ایونٹس ہوتے ہیں, اس میں امپلائیز اسسٹنٹ پروگرامز ہوتے ہیں, ہاؤسنگ ہوتی ہے, ٹیوشن ری ایمبرسمنٹس ہوتی ہیں, یونیفارمز ہوتے ہیں, دین کمپنی پہ ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے. دین وی ٹاکڈ اباؤٹ ماڈولر پلانز اینڈ پری ڈیزائن پیکیجز, then core plus option, and then benefits in different countries. So basically what we were saying in the even previous lecture that there are two kind of benefits: legally required benefits and voluntary benefits. Legally required benefits کون سے ہوتے ہیں؟ جو law enforce کرتا ہے organizations پہ, جو obligation ہوتی ہے, جو legal obligation ہوتی ہے organization کی کہ وہ ان کو provide کرنے ہی ہوتے ہیں. اور voluntary benefits وہ ہوتے ہیں جن بینیفٹ سے آرگنائزیشنز اپنے اچھے امپلائیز کو اٹریکٹ کرتی ہیں اور ریٹین کرتی ہیں اور موٹیویٹ کرتی ہیں, بٹ دے آر ناٹ انفورسڈ فرام دا لا. وہ اپنی طرف سے خود کر رہی ہوتی ہیں آرگنائزیشنز. تو اس میں ہم نے جو والنٹری بینیفٹس کی بات کرتے ہوئے کہا کہ کچھ آرگنائزیشنز ویکیشنز اینڈ ہالیڈے لیوز دیتی ہیں, کہ ویکیشنز کئی دفعہ پیڈ ہوتی ہیں, کئی دفعہ جو ہے وہ ان پیڈ ہوتی ہیں. اینڈ دین ڈفرینٹ جو ہالیڈیز ہیں 1 week 2 week within 6 months اور 1 year, وہ ایک ایکسٹرا جو ہے وہ آرگنائزیشنز اپنی طرف سے دیتی ہیں تاکہ لوگ جو ہیں دے گو فار سم ٹور اور سم تھنگ, اور اس کے بعد جب واپس آئیں تو وہ پرفارمنس ان کی اچھی ہو تاکہ ان کا ورک لائف بیلنس بھی مینٹین ہوتا رہے, سوشل لائف بھی مینٹین ہو. دین پروفٹ شیئرنگ پلانس کی بات کی ہم نے کہ کئی آرگنائزیشن جو ہیں وہ اپنے پروفٹس میں سے سرٹن پرسنٹیج جو ہے وہ اپنے امپلائیز کے ساتھ شیئر کرتی ہیں, تو اس میں بھی جو ہے وہ امپلائیز جو ہے موٹیویٹ ہوتے ہیں اور اس سے فائدہ ہوتا ہے. دین ڈسیبلٹی انشورنس پروگرام, کہ اگر لانگ ٹرم ہے, کوئی ایسی النس ہو جاتی ہے یا کوئی انجری ہو جاتی ہے, اس کے لیے اپ ٹو 6 months ہو سکتا ہے. اینڈ دین شارٹ ٹرم تھا کہ جو ویکس میں 1 week 2 weeks اس میں کوئی النس ہوتی ہے تو وہ بھی ہالیڈیز بھی دیتی ہیں, پلس دیز ہالیڈیز آر پیڈ اینڈ سم ٹائمز دے آر پیڈ ایٹ 60% آف دا ریٹ آف یور salary, but organizations کچھ نہ کچھ کا پے کرتی ہیں. Then we talked about the contributory and the non-contributory type of benefits, جس میں ہم نے یہ بات کی کہ contributory وہ benefits ہوتے ہیں جس میں کچھ حصہ جو ہے وہ امپلائی شیئر کرتا ہے اپنی سیلری کا ایوری منتھ, اینڈ کچھ حصہ جو ہے وہ امپلائر the organization وہ شیئر کرتی ہے. تو وہ دونوں contribute کر کے اس کے ایکسپینسز کو میٹ کرتے ہیں جو بھی بینیفٹ ہوتا ہے. لیٹ سپوز اگر میڈیکل ہے تو ہاف اینڈ ہاف میں ہوتا ہے, اگر سوشل سیکیورٹی ہے وہ ہاف اینڈ ہاف میں اگر کر دیں, تو یہ فارمولا جو ہے یہ آرگنائزیشن پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا فارمولا اپلائی کرتے ہیں. دین نان کنٹریبیوٹری میں ہم نے بات کی تھی کہ ایسے بینیفٹس ہوتے ہیں جو صرف اور صرف امپلائر پے کرتا ہے, امپلائی اس میں کنٹریبیوٹ نہیں کرتا. دے آر دا نان کنٹریبیوٹری بینیفٹس فرام دی امپلائیز سائڈ. اس میں ہم نے بات کی پھر کہ سوشل اینڈ ریکریشنل ایونٹس ہوتے ہیں, کہ آرگنائزیشنز اپنے امپلائی کے لیے, اپنے امپلائیز کی فیملیز کے لیے کچھ ڈفرینٹ ایونٹس کرا دیتی ہیں, جس میں ہم نے بات کیا کہ کانسرٹس ہو جاتے ہیں اور ڈفرینٹ اور اس قسم کی ایکٹیویٹیز ہو جاتی ہیں جس سے ان کی ریکریشن جو ہے وہ آ جاتی ہے بینیفٹس میں. اینڈ دین امپلائی اسسٹنٹ پروگرامز ہوتے ہیں. اس کا ہم نے انٹرنیشنل جب اسائنمنٹ اس کی بات کر رہے تھے انٹرنیشنل بینیفٹس کی اور انٹرنیشنل ایکسپیٹریٹس کی, تب ہم نے بات کی تھی کہ امپلائیز کو کئی دفعہ بہت پرابلم ہوتا ہے کہ انہوں نے اگر شفٹ کرنا ہے, ریلوکیٹ کرنا ہے, تو لیٹ سپوز پیکنگ ان پیکنگ کا پرابلم ہے, دین گوئنگ ٹو دی ادر سٹی اینڈ فائنڈنگ دی ریزیڈنس یہ پرابلم ہوتا ہے, تو اس کو آپ کی آرگنائزیشن اسسٹ کرتی ہے اپنے امپلائی کو یہ ساری ایکٹیویٹیز میں. دین وی ٹاکڈ اباؤٹ کہ کچھ آرگنائزیشن جو ہیں وہ ہاؤسنگز دیتی ہیں, ریزیڈنس دیتی ہیں. اسپیشلی ہم نے کہا کہ
جب ٹیکس فری زونز کی وجہ سے ایسے علاقوں میں فیکٹریز بن جاتی ہیں, ایسے علاقوں میں انڈسٹریز لگ جاتی ہیں جہاں ہاؤسنگ جو ہے وہ نارمل ہاؤسنگ اویلیبل نہیں ہوتی, ٹاؤن اویلیبل نہیں ہوتے, تو وہاں آرگنائزیشنز اپنی جو ہے وہ کالونیز بنا لیتی ہیں یا اپنے ہاؤسز بنا کے اپنے امپلائیز کو دے دیتی ہیں تاکہ ان کو رہنے میں پرابلم نہ ہو. دین ٹیوشن ری ایمبرسمنٹ کی ہم نے بات کی تھی کہ بہت ساری آرگنائزیشنز اگر ان کے امپلائیز آگے ایجوکیشن لینا چاہتے ہیں تو ان کو وہ ٹیوشن فی جو ہے وہ پے کرتی ہے آرگنائزیشن, اینڈ سم ٹائمز ان کے بچوں کی ٹیوشن فی جو ہے وہ بھی ری ایمبرسمنٹ پلانز ان کے لیے بنائے ہوتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ اپنی جو ہے فی پے کر دیں اینڈ دین دی آرگنائزیشن از گوئنگ ٹو پے دیٹ فی فار دا امپلائیز اور فار دیئر چلڈرن. دین یونیفارمز, کئی آرگنائزیشنز میں یونیفارم جو ہیں دے آر کمپلسری, اور اب یونیفارم جو کمپلسری ہیں اس کا بوجھ جو ہے وہ امپلائی پہ نہیں ڈالتے بلکہ آرگنائزیشن خود جو ہے اپنے امپلائی کو یونیفارمز پرووائڈ کرتی ہے. دین کمپنی بیسڈ ٹرانسپورٹ, جس میں ہم نے بات کی کہ پک اینڈ ڈراپ کئی دفعہ دینا پڑتا ہے, تو آرگنائزیشنز کیا کرتی ہیں اپنے امپلائیز کو پک اینڈ ڈراپ کی فیسلٹی دے دیتی ہیں تاکہ ان کو اگر کسی کے پاس جو ہے ٹرانسپورٹیشن کی فیسلٹی پرسنل اویلیبل نہیں ہے تو اس کو آرگنائزیشنل جو ٹرانسپورٹیشن فیسلٹی ہے وہ مل جاتی ہے اور اس کی لائف جو ہے اینڈ ادروائز اس کی پرفارمنس جو ہے وہ ایزی ہو جاتی ہے. دین وی ٹاکڈ اباؤٹ کہ ماڈیولر پلانز کیا ہوتے ہیں. اس سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے ریگارڈنگ دیز پلانز کہ بہت بڑا چیلنج بن گیا ہے ایچ آر ایم ڈپارٹمنٹ کے لیے کہ وہ ایسے پیکیجز ڈیزائن کریں بینیفٹس کے جو ڈائیورسٹی آف امپلائیز کو میٹ کرے, بیکاز پیپل آر ڈفرنٹ ان ڈفرنٹ آرگنائزیشنز اینڈ they have different demands in terms of their benefits. کچھ لوگوں کو جو ہے کار چاہیے تو ان کے پاس because they don't have a conveyance facility, اور دوسرے لوگوں کو کسی کو میں بھی ہاؤسنگ چاہیے, اور کسی کو جو ہے میڈیکل چاہیے, کسی کو لائف انشورنس چاہیے, کسی کو ریٹائرمنٹ پلان چاہیے, تو everybody has got a different demand in terms of benefits. تو اس کے لیے ایسا پلان ڈیولپ کرنا جو سب کو سوٹ کرے, اس چیز کو اب یہ کیٹر کر رہا ہے ماڈیولر پلانز اور کور پلس پلانز. تو ماڈیولر پلانز میں کیا کرتے ہیں کہ پری ڈیزائن پیکیجز ہوتے ہیں جس میں پیکیج اے, پیکیج بی, سی, ڈی کے نام سے پیکیجز ہوں گے, اور آرگنائزیشن جو ہے وہ اپنے امپلائیز کو اس میں سے چوائس دے دیتی ہے کہ اس میں سے آپ کوئی بھی ایک پلان پک کر لیں. دین کور پلس آپشن میں کیا ہوتا ہے کہ 3-4 بینیفٹس جو بہت اسینشیل ہوتے ہیں وہ آپ ہر پلان میں ڈال دیتے ہیں, اینڈ دین یو گیو دی آپشن ٹو یور امپلائیز کہ اس میں سے 2 یا 3 پلانز ایکسٹرا ڈفرنٹ جو ہے وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں. تو آپشن ٹو سلیکٹ ادر بینیفٹس آ جاتا ہے اس میں. دین بینیفٹس ان ڈفرنٹ کنٹریز, جس میں ہم نے بات کی کہ ڈفرنٹ اگر آپ اپنے ایکسپیٹریٹ کو بھیجتے ہیں تو ڈفرنٹ کنٹریز میں ڈفرنٹ قسم کے بینیفٹس آپ کو ڈیزائن کرنے پڑتے ہیں. مے بی دا ریکوائرمنٹس آف آل دا کنٹریز از ناٹ دا سیم. That is why you have to give each employee, your expatriate, a different benefit plan according to the need, according to the want, and according to the criteria of the that country which you sent your employee to. تو اس طریقے سے لاسٹ ہم نے جو سارا بینیفٹس کا کور کیا. آج کا ہمارا جو لیکچر ہے that is ensuring a safe and healthy work environment. اب جو آرگنائزیشن ہے یا اس کا انوائرمنٹ ہے اس کو جو ہیلدی اینڈ اس میں سیکیورٹی اینڈ سیفٹی جو ہے لانا وہ بھی ایچ آر ایم ڈپارٹمنٹ کا کام ہے. تو اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ایچ آر ایم جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ اپنے ورک پلیس کو سیف اینڈ ہیلدی بنا سکتا ہے. سو فرسٹ آف آل مینجمنٹ ہیز بوتھ لیگل اینڈ مورل ریسپانسبلٹی ٹو پرووائڈ اے سیف اینڈ ہیلدی پروگرام. اب جو ڈفرینٹ پروگرامز آرگنائزیشنز اپلائی کرتی ہیں جس سے سیف اینڈ ہیلدی ورک انوائرمنٹ جو ہے پرووائڈ کیا جا سکتا ہے اپنے امپلائیز کو. اب اس میں ایک تو ان کی وہ لیگل رسپانسبلٹی بن جاتی ہے, دوسرا مورل رسپانسبلٹی بن جاتی ہے. لیگل کیسے بن جاتی ہے؟ بیکاز لا آپ کو کہتا ہے کہ آپ اپنے امپلائیز کو جو ہیلدی انوائرمنٹ ہے, سیف ہے, جس میں ان کو ڈینجر نہ ہو, کوئی ہیلتھ ایشوز نہ ہو, ڈیزیزز نہ ہوں, النیسز نہ ہوں, ایکسیڈنٹس نہ ہوں, ایسا انوائرمنٹ جو ہے پرووائڈ کریں. اینڈ دین
Work related accidents, injuries and illnesses are costly, obviously. جب بھی آرگنائزیشن میں illnesses ہوں گی, انجریز ہوں گی یا ڈیتھس ہوں گی, تو اس میں کاسٹ جو ہے وہ ساری انکر کرنی پڑتی ہے آرگنائزیشن کو. کس فارم میں؟ لیٹ سپوز اگر illness ہوتی ہے یا انجری ہوتی ہے, تو ایک تو میڈیکل انشورنس جو ہے وہ بڑی ہائی ہوتی جائے گی آرگنائزیشن کے لیے, اور وہ میڈیکل انشورنس جو ہے وہ بینیفٹس کی فارم میں آرگنائزیشن کو پے کرنی پڑے گی. یہاں کو ڈفرینٹ پینلٹیز ہوں گی جو ایکسیڈنٹ کی وجہ سے امپلائی کو دینی پڑیں گے, کمپنسیشن دینی پڑے گی, کچھ کرنا پڑے گا. دوسرا یہ ہے کہ جب ایک امپلائی فار ایگزامپل اگر اس کی النس ہوئی ہے بیکاز آف دا آرگنائزیشنل انوائرمنٹ پرابلم, تو وہ ایبسنٹ بھی ہوگا, مے بی وہ اس کی ٹائم جو ہے وہ لاس ہو جائے. تو اس طرح ڈفرینٹ قسم کی جو کاسٹ ہیں وہ ایکومولیٹ ہو کے ایک ہیوی کاسٹ جو ہے وہ بن جاتی ہے آرگنائزیشن کے لیے اف دی سیف اینڈ ہیلتھی انوائرمنٹ از ناٹ پرووائڈیڈ. ناؤ the Occupational Safety and Health Act, which is also called OSHA, this is actually applied in America, but we'll see that how they have developed these standards. Then we'll get to know how an organization can provide a safe and healthy environment to its employees. So 1970 federal legislation established health and safety standards. انہوں نے کچھ منیمم سٹینڈرڈز جو ہیں وہ سیٹ کر دیے کہ ان سٹینڈرڈز کو میٹ کرنا ہر آرگنائزیشن کی obligation ہے. اگر وہ میٹ نہیں کرے گی تو دے ول ہیو لیگل لائبلٹیز. تو منیمم سٹینڈرڈز انہوں نے سیٹ کر دیے, ان کو میٹ کرنا آلموسٹ ہر آرگنائزیشن کا جو ہے وہ لیگل obligation ہے, لیگل رسپانسبلٹی ہے, مورل رسپانسبلٹی ہے. نہیں کریں گے تو اس میں آگے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے اس کو امپلیمنٹ کروایا ہوا ہے. Authorized inspections and fines for violations. اب گورنمنٹ کی طرف سے انسپیکٹرز جو ہیں جو انسپیکشن کرنے جاتے ہیں آرگنائزیشنز میں, ان کو ہائر کیا ہوا ہے, اور وہ ڈفرینٹ آرگنائزیشنز میں جا کے ڈفرینٹ جگہوں کو انسپیکٹ کرتے ہیں. اب یہ انسپیکٹرز جو ہیں دے میک شور کہ اگر کوئی ایسا پرابلم ہے جو سٹینڈرڈز کو میٹ کرنے میں کوئی ایشو آ رہا ہے یا کوئی آرگنائزیشن ان سٹینڈرڈز کو پراپرلی میٹ نہیں کر رہی, تو دین دے کین فائن دی آرگنائزیشن, اور کسی قسم کی جو پینلٹی ہے وہ اس کو لگا سکتے ہیں وچ ایور از الاؤڈ ان اوشا. دین امپاورڈ اوشا ایڈمنسٹریشن ٹو انشور اسٹینڈرڈز آر میٹ. اب گورنمنٹ نے خود جو ہے وہ دا آکوپیشنل سیفٹی اینڈ ہیلتھ ایکٹ میں انسپیکٹرز کو اور اس آرگنائزیشن کو امپاور کر دیا ہے کہ وہ ان اسٹینڈرڈس کو میٹ کروائے کسی بھی فارم میں. تو دیٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ کے پاس اتھارٹی ہو تاکہ آپ آرگنائزیشن میں اسٹینڈرڈس کو میٹ کروا سکیں. دین ریکوائرز امپلائر ٹو کیپ ریکارڈ آف illnesses اینڈ انجریز اینڈ کیلکولیٹ ایکسیڈنٹ ریشو. مطلب یہ ہے کہ ایک تو آپ نے اسٹینڈرڈس کو میٹ کرنا ہے, پلس the second most important thing which the OSHA people say to the organization and try and implement it, that they should keep all the records. کتنے ایکسیڈنٹس ہوئے ہیں, کتنی انجریز ہوئی ہیں, کس وجہ سے ہوئی ہے, اور کیا ریزنز تھے اس کے, وہ سارا ریکارڈ جو ہے وہ رکھنا آرگنائزیشن کے لیے امپورٹنٹ ہے. اگر ریکارڈ مینٹین نہیں ہے, اگین OSHA can fine the organization. فائن کتنا ہے وہ نیکسٹ کچھ سلائیڈز میں آ جائے گا. Then it applies to almost every US business. Almost جتنے بھی businesses ہیں, registered businesses جتنے بھی US میں ہیں, ان سب پہ یہ اپلائی ہوتا ہے. Then OSHA enforcement priorities, کہ کس طریقے سے وہ اس کو پرائیورٹائز کرتا ہے کہ سیف اینڈ ہیلدی انوائرمنٹ جو ہے پرووائڈ کیا جائے. Imminent danger, یہ وہ سچویشن ہوتی ہے where an accident is about to occur. اس کو پریونٹ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. کوئی ایسے حالات, کوئی ایسی سچویشن ہو جس میں آپ کو لگے کہ ایکسیڈنٹ جو ہے وہ بالکل ہونے والا ہے, ایسی سچویشن کو کور کرنا از ویری امپورٹنٹ. OSHA میک شیور دیٹ دیر آر نو imminent dangers and accidents that have led to serious injuries or death. ایسے کوئی ایکسیڈنٹس جو پاس میں ہوئے ہیں جس نے سیریس انجریز اور ڈیتھ کی طرف لیڈ کیا لوگوں کو اور آرگنائزیشن کو, ان کو بھی روکا جائے. تو یہ دو چیزیں بڑے امپورٹنٹ لکھتے ہیں. دین
Employer must report within 8 hours. اگر کوئی سیریس ایکسیڈنٹ یا کوئی سیریس جو ہے وہ النس آتی ہے یا سیریس انجری ہوتی ہے تو امپلائر از ریکوائرڈ ٹو رپورٹ ود ان 8 hours آف دا اکرنس آف دا ایکسیڈنٹ. اگر وہ نہیں کرتا تو امپلائر کو بھی فائن کیا جاتا ہے. دین امپلائی کمپلینٹس. اب اوشا نے یہ امپلائیز کو رائٹ دیا ہے کہ اف دے فیل دیٹ دیر از سم پرابلم, اف دے فیل دیٹ دیر از the organization is not providing them with the safe and healthy environment, they can call the OSHA people, they can talk to them and they can tell them کہ یہ ہماری آرگنائزیشن میں پرابلم ہے اس کو, تاکہ اوشا والے لوگ جو ہیں وہ پراپرلی پھر اس کو مینڈ کرتے ہیں, ٹھیک کرتے ہیں اور آرگنائزیشن کو لیگلی باؤنڈ کرتے ہیں کہ وہ اس طرح کی پرابلمس کو ختم کریں. دین انفورسمنٹ پرائیورٹیز جو ہیں اس کی, اگین انسپیکشن آف انڈسٹریز ود دا ہائیسٹ انجری اور النس ریٹس. اب جن انڈسٹریز میں زیادہ تر یہ پرابلمز آتی ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ کیمیکل پروسیسنگ یونٹس, جہاں بھی کیمیکلز کا پروسیسنگ کا کام زیادہ ہوتا ہے وہاں ایکسیڈنٹس جو ہیں وہ نارملی زیادہ ہوتے ہیں. پینٹ انڈسٹری ہے یا اور ایسڈ جہاں بھی یوز ہوتے ہیں وہاں ایکسیڈنٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں, لوگوں کو بہت زیادہ انجریز یا النسز ہوتی ہیں, بیکاز بہت دفعہ سیف انوائرمنٹ پرووائڈ نہیں کیا جاتا. بہت دفعہ ایسا انوائرمنٹ نہیں ہوتا کہ جہاں کیمیکل پروسیسنگ یونٹس جو ہیں وہ پراپرلی مینجڈ ہوں, تو لوگ جو ہیں وہ اس سے انجرڈ ہو سکتے ہیں. دین روفنگ اینڈ شیٹ میٹلز, جہاں یہ شیٹ میٹل اور روفنگ کا سامان بن رہا ہوتا ہے وہ ان کو دھیان سے دیکھا جاتا ہے, بیکاز ایک تو ان کی اپنی مینوفیکچرنگ میں ایکسیڈنٹس آ سکتے ہیں, پلس جو لوگ اس مٹیریل کو یوز کریں گے ان میکنگ دیئر بلڈنگس, ان کی جو روفس ہیں اور جو اسٹیل کا میٹل ہے, جو شیٹ میٹل ہے جو انہوں نے یوز کرنا ہے, اگر وہ ناقص ہے یا وہ پرابلمٹک ہے یا وہ اس میں کوئی فالٹس ہیں, تو دین اگین دی آرگنائزیشنز وچ آر یوزنگ دیز روفنگ مٹیریل ول ہیو ایکسیڈنٹس. تو اس لیے ان پہ بہت زیادہ جو ہے وہ توجہ دی جاتی ہے اور بہت کیئرفلی ان کو دیکھا جاتا ہے. دین میٹ پروسیسنگ, بیکاز میٹ پروسیسنگ میں بھی یہی ہے کہ بایولوجیکل پیتھوجنز آ جاتے ہیں یا ڈفرینٹ جرمز جو ہیں وہ اس میں جنریٹ ہوتے رہتے ہیں, اور اس کی وجہ سے جو پبلک ہے, یہ سوسائٹی ہے جس میں وہ میٹ جو ہے اس نے اوبویسلی ریسٹورینٹس میں جانا ہے, گھر میں جانا ہے, لوگ کھائیں گے تو ان کو کوئی نہ کوئی پرابلم آ جائے گی, کوئی نہ کوئی جو ہے بیماری لگ سکتی ہے, تو ان یونٹس کو بھی دھیان سے دیکھا جاتا ہے. دین لمبر اینڈ ووڈ پروڈکٹس, لمبر اینڈ ووڈ پروڈکٹس جہاں تیار ہو رہا ہوتا ہے, بن رہا ہوتا ہے, اس جگہ کو بھی بہت دھیان سے دیکھا جاتا ہے, بیکاز ہو سکتا ہے کہ وہاں ایکسیڈنٹس کی ریشو بھی نارملی زیادہ ہو, بیکاز دا ووڈ از انوالوڈ, اور لوگ جو ہیں اس کو اگر صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں کرتے تو ان کو ایکسیڈنٹس کی پرابلمز آ سکتی ہیں. دین اسٹیو ڈورنگ ہے, جو ہم کہتے ہیں کہ لوڈنگ اینڈ ان لوڈنگ آف شپس ایٹ ڈاک, جو لوگ شپس کو لوڈ کر رہے ہوتے ہیں اس میں بھی ایکسیڈنٹس آ سکتے ہیں. ایک تو ان لوگوں کو پرابلم آ سکتی ہے جو اسٹیو ڈورنگ کر رہے ہوتے ہیں, پلس اگر شپ کو وہ اوور لوڈ کر دیتے ہیں یا انڈر لوڈ کر دیتے ہیں تو اس میں بھی پرابلم آئے کہ بعد میں شپ کا کوئی اپنا ایکسیڈنٹ ہو جائے. تو اس لیے یہ جو ہے اس کو بھی بڑے غور سے دیکھا جاتا ہے کہ اسٹیو ڈورنگ ٹھیک ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. Then additionally special emphasis is placed on the handling of hazardous waste. بہت ساری انڈسٹریز میں hazardous جو ویسٹ ہوتا ہے, جو ان کا ضائع کی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں, اس کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ پراپرلی اس کو مینیج کیا جائے اور پراپرلی ویسٹ مینجمنٹ کے سارے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں وہ سارے اس پہ اپلائی ہو رہے ہوں. بیکاز اگر ویسٹ کو پراپرلی مینیج نہیں کیا جائے گا تو وہ اگین پرابلم کریٹ کرے گا فار دا پیپل ہو آر ایکچولی ہینڈلنگ اٹ. رینڈم انسپیکشنز انفورس کرنے کا ایک اور طریقہ کیا ہے کہ وہ رینڈم جو ہے انسپیکشنز کرتے رہتے ہیں. جو ان کے انسپیکٹرز انہوں نے آتھرائز کیے ہیں, وہ سپریم کورٹ نے ایک اس میں مارشل ورسز بارلیز کارپوریشن 1978 اس کیس میں بھی کہا کہ دیٹ امپلائرز آر ناٹ ریکوائرڈ ٹو لیٹ اوشا انسپیکٹرز انٹر وداؤٹ سرچ وارنٹس. ٹھیک ہے, سرچ تو وہ کر سکتے ہیں, بٹ اٹ واز آلسو ٹولڈ ٹو دی امپلائرز کہ جب آپ کے پاس سڈن وزٹس کے لیے آئیں تو دے شوڈ ہیو دا سرچ وارنٹس.
انسپیکٹرس کے پاس سرچ وارنٹس کا ہونا لازمی, ادروائز the employer should not let them enter their premises. تو اس لیے بٹ اسٹل یہ جو ہے انسپیکٹر جو ہے یہ رینڈم انسپیکشنز کر سکتے ہیں, جس سے اگر ان کو کوئی ایسا پرابلم ملتا ہے تو دین دے کین رپورٹ اینڈ the organization will have to face the legal consequences. Then most attorneys recommend companies to cooperate with the inspectors. وہ کہتے ہیں کہ ان کی ہیلپ کریں. If they are saying anything, if they are suggesting anything, listen to them and apply those rules and regulations because they are good for the organization in the short run as well as in the long run. Because اگر یہ apply نہیں کریں گے, safe and healthy environment نہیں دیں گے, تو illnesses آئیں گی, injuries آئیں گی, اور that will eventually lead to the higher organizational costs. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ یہ سارے رولز اپلائی ہونے چاہیے. اوشا ریکارڈ کیپنگ ریکوائرمنٹس. اب اوشا نے میک شور کیا ہے کہ جو ریکارڈ کیپنگ ہے وہ لازمی ہونی چاہیے, بیکاز اگر ریکارڈ کیپنگ نہیں ہوگی, ریکارڈز اویلیبل نہیں ہوں گے آرگنائزیشنز کے پاس کہ کتنے ایکسیڈنٹس ہوئے ہیں, کتنی النسز ہوئے ہیں, تو پھر کیلکولیٹ کرنا مشکل ہے کہ کون سی آرگنائزیشن سیفٹی اینڈ ہیلتھ کی ٹرمز میں کتنا اچھا جو ہے پرفارم کر رہی ہے, کون اچھا جو ہے انوائرمنٹ پرووائڈ کر رہا ہے اپنے امپلائیز کو اور کون نہیں کر رہا. بیکاز اگر نمبر آف ایکسیڈنٹس النسز انکریزڈ ہیں, بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہیں, تو اس میں آپ کو آبویسلی پتہ چل جائے گا کہ آرگنائزیشن زیادہ دھیان نہیں دے رہی اس پہ. بٹ ایف وہ پروگریسولی کم ہو رہی ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ آرگنائزیشنز بہتر ہو رہی ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے, بیسس فار ریکارڈ کیپنگ از فارم 300. یہ 300 ایک فارم ہوتا ہے, فارم کا نام ہے جو ریکارڈ کیپنگ کے لیے یوز ہوتا ہے. اس میں ڈفرینٹ سیکشنز بنے ہوتے ہیں جس میں امپلائر نے فل کرنی ہوتی ہیں ڈفرینٹ جو ہے وہ کیٹیگریز. مسٹ رپورٹ اینی ورک ریلیٹڈ illness, report injuries that require medical treatment besides first aid, involves loss of consciousness, restriction of work or motion or transfer to another job. اب یہ ریکوائرمنٹ جو ہے وہ ریکارڈ کیپنگ کی, اس میں دوسرا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ایسی انجریز جہاں فرسٹ ایڈ کے علاوہ جو ہے وہ ٹریٹمنٹ چاہیے ہو میڈیکل. اگر تو فرسٹ ایڈ تک جو ہے ٹریٹمنٹ چاہیے, لیٹ سپوز کوئی چھوٹی موٹی خراش آ جاتی ہے, کوئی ایسا کوئی پرابلم آتا ہے جو فرسٹ ایڈ سے کور ہو جاتا ہے, دین اٹ از فائن. ادروائز اف اٹ از مور دین دیٹ, اف اٹ از a little more serious than the first aid treatment, then organizations will have to report it to the OSHA. اگر وہ رپورٹ نہیں کرتے تو again they will have some legal liabilities. تو اس لیے بہتر یہ ہوگا آرگنائزیشنز کے لیے کہ وہ اپنی جتنی بلنسز ہیں اس نیچر کی جہاں سیریس میڈیکل ٹریٹمنٹ ریکوائرڈ ہے ان کو رپورٹ کریں OSHA کو, تاکہ وہ پراپرلی اس چیز کو مینج کر سکیں اور ان کو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں ہیلپ ہو کہ کن وجہوں سے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں اور کیسے ان کو سالو کیا جا سکتا ہے. اس میں کون کون سی, اسپیشلی لاس آف کانشیسنس, اگر کوئی بے ہوش ہوتا ہے, کانشیسنس لوز کرتا ہے, تو اس کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ وہ رپورٹ کی جائے. دین جو ہے آپ کی ٹرانسفر ٹو اندر جاب, ریزنز ہوتے ہیں ڈفرینٹ جاب سے جاب ٹرانسفر کرنے کے. Sometimes people cannot feel happy with the job. Sometimes they are not comfortable with the job because the environment is not safe and healthy and they are being transferred. تو کیوں کیے جا رہے ہیں اور کس طرح ان کو پرابلم کرنا ویری امپورٹنٹ. دین انسیڈنٹ ریٹس, نمبر آف illnesses, injuries اور lost work days per 100 full time workers. اب اس میں اوشا آپ کو میک شور کرتی ہے کہ 100 امپلائیز میں سے کتنے ورک ڈیز جو ہیں وہ لاس ہوئے ہیں آپ کا ان ٹرمز آف یور پرفارمنس اور ورک. لیٹ سپوز آپ کہتے ہیں کہ 20 جو ہے وہ کام نہیں ہوا اور 80 آور جو ہے وہ کام ہوا ہے, اینڈ 20 صرف اس وجہ سے نہیں ہوا کہ النسز تھی, انجریز آ گئیں اور لاسٹ ورک ڈیز ہو گئے اس وجہ سے. تو یہ جب یہ آپ کیلکولیشنز کرتے ہیں تو یو آر ایکچولی کیلکولیٹنگ دا انسیڈنٹ ریٹ. اگر 20 لوگ جو ہیں 20 لوگوں کے دن ضائع ہوئے ہیں تو دین دا انسیڈنٹ ریٹ از 20. اگر 5 کے ضائع ہوئے ہیں تو انسیڈنٹ ریٹ از 5. تو اس طریقے سے آپ یہ کیلکولیٹ کرتے ہیں اور پھر اوشا کو اس کو ریکارڈ سارا جو دیتے ہیں. دین اوشا پینیٹیو ایکشنز کہ پنشمنٹ جو ہے وہ کس طریقے سے اوشا کرتی ہے. اٹ الاؤز فائنز اپ ٹو $70,000 if violation is severe,
willful and repetitive. OSHA جو ہے وہ میک شور کرنے کے لیے کہ آرگنائزیشنز سیف اینڈ ہیلدی ورک انوائرمنٹ دیں. اگر کوئی اس کے اگینسٹ جاتا ہے تو اس کو اپ ٹو $70,000 جو ہے وہ فائن ہو سکتا ہے. کس وجہ سے؟ اف دی وائلیشن از سیویئر, بہت سیریس وائلیشن کی ہے, اٹ از ولفل, جان بوجھ کے پتا تھا پھر بھی ہوگی, اینڈ ریپیٹیٹو, کہ اگر آپ نے اس کو ایک دفعہ وربل یا ریٹن وارننگ دی تھی بٹ اگین دے ڈڈ ناٹ کور دیئر مسٹیکس, اور پھر وہی پرابلمز آ رہی ہیں, ریپیٹ ہو رہی ہیں, دے آر سویئر اینڈ دے آر ولفل, تو پھر the fine can go up to $70,000 اور it can start from $1 to $70,000. کہیں بھی جو ہے وہ فکس ہو سکتا ہے ڈیپینڈنگ upon the severity, the willfulness and the repetitiveness of the violation. Then fines can be for safety violation or failure to keep adequate records. اب ایک جو کرائٹیریا ہے فائن کرنے کا, دیٹ از کہ آپ سیف اینڈ ہیلدی ورک انوائرمنٹ نہیں پرووائڈ کریں اپنے امپلائیز کو. اگر نہیں کر رہے, کوئی وائلیشنز کر رہے ہیں تو پھر فائن ہوگا. سیکنڈ از کہ آپ نے ایڈیکویٹ ریکارڈ نہیں رکھا ہوا. تو دونوں فارمز میں, دونوں صورتوں میں جو ہے وہ اوشا پیپل کین فائن دی آرگنائزیشن. ایک قسم میں اگر آپ نے ہیلدی ورک انوائرمنٹ پرووائڈ نہیں کیا, اور دوسرا جو ہے وہ ایڈیکویٹ ریکارڈز نہیں رکھے ہوئے, پراپر ریکارڈز نہیں رکھے ہوئے. دونوں صورتوں میں آپ کو آرگنائزیشن کو فائن ہو سکتا ہے. Then courts have backed criminal charges against executives when they have willfully violated health and safety laws. Even یہاں تک ہے کہ 70,000 تو ہم نے کہا نا کہ it is in terms of finance, monetary terms میں ہے فائن. بٹ اگر کوئی جو ایگزیکٹوز ہیں, جو ٹاپ مینیجرز ہیں, اگر انہوں نے سیفٹی اینڈ ہیلتھ کا خیال نہیں رکھا تو ان پہ کرمنل چارجز بھی لگے ہیں, تو سیریس اوفینسز پہ جو لگتے ہیں. تو اس لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ خود اپنی انوائرمنٹ جو ہے وہ سیف اینڈ ہیلدی بنائیں تاکہ آپ کے امپلائیز جو ہیں وہ ٹھیک طریقے سے پرفارم کر سکیں. دین اے کرٹیک, OSHA has made organizations more aware of health and safety. Obviously, OSHA نے جب یہ چیزیں امپلیمنٹ کرنا شروع کی تو آرگنائزیشنز کو پتہ چلا کہ یہ ان کی امپورٹنس کیا ہے. سیف اینڈ ہیلدی ورک انوائرمنٹ اگر امپلائیز کو دیتے ہیں تو اس سے کیا کیا آرگنائزیشن کو فائدے ہوتے ہیں. جیسے ہم نے بات کی کہ سب سے پہلے تو آرگنائزیشنز کی کاسٹ سیو ہوتی ہیں, which is mostly the main aim of almost all the organizations to make profits. تو سب سے پہلے تو پروفٹس سب ہوتے ہیں, پھر ان کی پرفارمنسز, پھر ان کو لیگل لائبلٹیز پڑ جاتی ہیں. تو یہ اویئرنیس نے جو ہے وہ بہت فائدہ دیا ہے. دین نیشنل انسٹیٹیوٹ آف آکوپیشنل سیفٹی اینڈ ہیلتھ میں کیا ہوتا ہے, ہیز بین ریسرچنگ اینڈ سیٹنگ اسٹینڈرڈس فار نیو ایریاز. اب یہ R&D ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں یہ آبویسلی کام کر رہے ہیں, اور یہ ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں کہ نئے اسٹینڈرڈس کیا سیٹ کرنے ہیں اور کن آرگنائزیشن کے لیے کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں. تو ناؤ دیو کم اپ ود نیو آئیڈیاز از بلڈ بورن پیتھوجنس. اگر یہ کچھ ایسی انڈسٹری ہے جہاں یہ پروڈیوس ہو رہے ہیں یا کس طریقے سے آ سکتے ہیں, تو وہاں اسٹینڈرڈس مینٹین کیے جائیں. دین کیمیکل پروسیسنگ سیفٹیز, جیسے ہم نے بات کی کیمیکل پروسیسنگ یونٹس میں بہت سارا ایکسیڈنٹس کی ریشو زیادہ ہوتی ہے, تو اس کو ان کے اسٹینڈرڈس کو میٹ کرنے کے لیے انہوں نے نئے اسٹینڈرڈس بنائے ہیں. دین موٹر وہیکل سیفٹی, کہ جو ٹرانسپورٹیشن کی جو کمپنیز ہیں ان کی جو گاڑیاں چلانے والے لوگ ہیں ان کی سیفٹی کس طریقے سے کی جا سکتی ہے. دین پروٹیکٹیو اکوپمنٹ, جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ کنسٹرکشن کی اگر کوئی سائٹ ہو تو لوگوں نے نارملی ہیلمٹس پہنے ہوتے ہیں. یہاں کوئی الیکٹریسٹی کا کام کرنا لگے تو اس نے گلوز پہنے ہوتے ہیں, بوٹس پہنے ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے جو پروٹیکٹیو اکوپمنٹ ہے اس پہ بہت غور کیا جا رہا ہے کہ جس قسم کی سائٹ ہے, جس قسم کی مینوفیکچرنگ ہے, اس میں جو اکوپمنٹ کی ضرورت ہے وہ آرگنائزیشن کو چاہیے کہ اپنے امپلائیز کو بھی دیں اور میک شور کریں کہ وہ اس کو یوز کریں اور اپنی سیفٹی اینڈ ہیلتھ کا جو ہے وہ خیال کریں. دین ایرگونامکس ہے, اٹ از اے سائنس which actually study the job related physical needs and physical requirements of human beings, جس سے پتہ چلتا ہے کہ جاب میں مناٹنی کتنی ہونی چاہیے, کتنی مناٹنی نہیں ہونی چاہیے, کتنے آورس کے لیے کام کر سکتے ہیں, کتنی دیر کی بریک چاہیے. یہ ساری سائنس جو ہے
دیٹ از کالڈ ایرگونامکس, جو ہمیں اس میں ہیلپ کرتی ہے ہماری جابس کو ڈیزائن کرنے میں. دین پھر ایک اور اسٹینڈرڈ جو انہوں نے مینٹین کیے ہوئے ہیں وہ کیا کہتے ہیں, ریکوائرز آرگنائزیشنز ٹو کمیونیکیٹ انفارمیشن اباؤٹ ہیزرڈس کیمیکلز بائی ہاؤ لیبلنگ کنٹینرز, ڈسٹریبیوٹنگ ڈیٹا شیٹس, ٹریننگ امپلائیز ان دیئر سیف ہینڈلنگ. جو کیمیکل پروسیسنگ یونٹس ہیں اسپیشلی, وہاں انہوں نے کہا کہ دے شوڈ گیو اینڈ میک اویئر اباؤٹ دا کیمیکلز ٹو دیئر امپلائیز. کیسے؟ لیبل کنٹینرز, اگر کنٹینرز پڑے ہوئے ہیں تو ان کو لیٹ سپوز اگر کوئی کنٹینر ہے اور اس پہ آپ نے ایسڈ لکھ دیا ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایسڈ ہے, یو ول ہیو ٹو ہینڈل اٹ کیئرفلی. اینڈ دین ڈسٹریبیوٹنگ ڈیٹا شیٹس, کہ کتنا جو ہے کیمیکل وہ کس جگہ پہ ایگزیکٹلی ہے اور اس کی کیا کیا پرابلمز ہیں, اینڈ ہاؤ کین اٹ بیڈلی افیکٹ این امپلائی. دین ان کو ٹریننگز دیں, ڈفرینٹ ٹریننگز دیں گے کس طریقے سے اس کو ہینڈل کیا جائے, کون سے اکوپمنٹس یوز کیے جائیں, کتنا اس سے ڈسٹینس مینٹین کیا جائے, اس میں بریدنگ کیسے کی جائے. تو وہ ساری جو ٹریننگز ہیں وہ ساری کیمیکل ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں ان کے بارے میں امپلائیز کو اپنے ٹریننگ دی جائے. دین جاب سیفٹی پروگرامز, کاسٹ آف ایکسیڈنٹس, کس کس طریقے سے جو ہے وہ ایکسیڈنٹس جو ہیں وہ آرگنائزیشن کو کاسٹ انکر کرنی پڑتی ہے, کاسٹ بیئر کرنی پڑتی ہے. ورکرز کمپنسیشن پریمیمز, اگر کسی کو انجری ہوتی ہے خدا نخواستہ تو اس کو آپ کو in the end you have to give that employee some money, you have to give that employee some compensation. تو اس فارم میں آپ کے کچھ نہ کچھ جو ہے کاسٹ آپ کی لگتی ہے. دین ٹائم لاسٹ ڈیورنگ انجری, اب جو انجرڈ ہوا ہے obviously وہ کچھ نہ کچھ ٹائم کے لیے ایبسنٹ رہے گا, اس ایبسنس میں اس کا ٹائم لاس جو ہے وہ آئے گا, پلس وہ پرفارم نہیں کرے گا, پلس آپ کو نیا امپلائی رکھنا پڑے گا, تو وہ ساری بھی آپ کے پاس کاسٹ کی فارم میں آئے گا. یہاں بھی آپ کاسٹ انکر کر رہے ہیں. اینڈ دین ٹائم ٹو انویسٹیگیٹ رپورٹ ایکسیڈنٹ, obviously ہم نے بات کی کہ جو بھی ایکسیڈنٹ ہوگا اس کا ریزن بھی مینشن کرنا پڑے گا. وہ ریزن کب پتہ چل سکتا ہے؟ جب آپ پراپرلی انویسٹیگیٹ کریں گے کہ کس وجہ سے یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے, کیا ریزنز تھے, امپلائی کا فالٹ تھا یا کہ مشینز میں فالٹ تھا یا کہ اور کوئی لائٹننگ کا پرابلم تھا, کوئی اور ایشو تھا. تو وہ سارا جو انویسٹیگیشن ہے that is going to take some time, اور وہ ٹائم جو ہے because time is money, بس ٹائم اگر آپ کا ویسٹ ہوتا ہے تو you are actually not performing, اور آپ کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ obviously جو انویسٹیگیٹ کر رہا ہے اس کو بھی سیلری دینی پڑے گی, جو اس کے ساتھ جو ہیلپ کر رہا ہے اس کو بھی سیلری بھی دینی پڑے گی, پلس وہ اپنا کام نہیں کر رہا ہوگا. تو 100 قسم کی کاسٹ جو ہیں وہ انویسٹیگیشن رپورٹس کے ساتھ اٹیچڈ ہیں. دین ڈیمیج ٹو اکوپمنٹ اینڈ مٹیریل, اس ایکسیڈنٹس کی وجہ سے آپ کی مشینز خراب ہو سکتی ہیں, آپ کا جو دوسرا مٹیریل ہے وہ ڈیمیج ہو سکتا ہے, تو وہ بھی ایک ایشو ہے, وہ بھی کاسٹ کی فارم میں آپ کو بیئر کرنا پڑتا ہے. دین ورک اسٹاپیج اینڈ پرسنل چینج اوورز. ورک اسٹاپیج کیسے ہے کہ ایک مشین پہ ایکسیڈنٹ ہوا, آپ نے مشین بند کر دی. اینڈ مینوفیکچرنگ میں تو نارملی یہ ہوتا ہے کہ 24 hours یو کنٹینیوسلی میکنگ, مشینز کو بالکل آپ آرام نہیں دیتے, ساتھ ساتھ مینٹین کرتے رہتے ہو, ساتھ ساتھ وہ چلتی رہتی ہیں. اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یو مائٹ ہیو ٹو اسٹاپ دا ہول پلانٹ, بیکاز کیا ریزنز ہوئے اور ایک ایکشن کا آگے جو ہے وہ ڈفرنٹ کانسیکوینسز ہوتے ہیں. یو مائٹ ہیو ٹو اسٹاپ دا پلانٹ اینڈ اسٹاپ دا مشینز, جس میں آپ کا پرابلم آ جاتا ہے. دین پرسنل چینج اوورس, کہ ایک امپلائی جو ہے وہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور وہ مشین چھوڑ کے گیا ہے, the other employee is coming, this will take some time. جیسے ہی وہ گیا ہے اس میں جتنی بھی دیر لگے گی, منٹس لگتے ہیں, آورز لگتے ہیں, تو وہ چینج اوور کا جو ٹائم ہے وہ بھی آپ کی کاسٹ ہی بن رہی ہے. دین کازز آف ایکسیڈنٹس, بہت سارے جو ہیں وہ ایکسیڈنٹس جو ہیں وہ 2 کیٹیگریز کی وجہ سے ہوتے ہیں, 2 پرابلمس کی وجہ سے. ایک کو ہم ہیومن ایکسیڈنٹس کہتے ہیں which are caused due to human inefficiency اور human errors, and دوسرا environmental ہے. human errors میں کیا ہو سکتا ہے کہ انسان خود جو ہے وہ پراپرلی چیزوں کو ہینڈل نہ کر رہا ہو, پراپرلی مشین کو چلا نہ رہا ہو, تو اس کی وجہ سے human errors جو ہیں وہ آ سکتے ہیں, یا human accidents جو ہیں human errors کی وجہ سے ہو سکتے ہیں. then the environmental causes,
انوائرمنٹل کازز میں کیا ہوتا ہے کہ سم ٹائمز ٹولز کے ساتھ پرابلم آ جاتا ہے کہ آپ کام کر رہے ہیں, ٹول خود ہی جو ہے وہ لیٹس سپوز ٹوٹ گیا یا اس میں کوئی پرابلم آ گئی ہے, تو وہ ایک پرابلم آ سکتا ہے. دین اکوپمنٹ کا پرابلم آ سکتا ہے, آپ کی مشین جو ہے وہ خراب ہو سکتی ہے, کچھ ہو. دین فزیکل پلانٹ اٹ سیلف کچھ ایسی پرابلم آ سکتی ہے, اس میں ایسا ایرر آ سکتا ہے جس کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہو. اینڈ جنرل ورک انوائرمنٹ آ سکتی ہے کہ ورک انوائرمنٹ میں کوئی بھی ایسی چینج آئی جس سے ایکسیڈنٹ کا جس نے ایکسیڈنٹ کو لیڈ کیا, تو وہ بھی ہم انوائرمنٹل کازز میں اس کے ڈالتے ہیں. تو دو قسم کی چیزوں کی وجہ سے جو ہے نارملی وہ ایکسیڈنٹس ہو سکتے ہیں. ون از دا ہیومن ایرر اینڈ دی ادر ون از دا انوائرمنٹل کازز. دین پریونٹیو میجرز, جاب سیفٹی پروگرامز ہم ہیڈنگ پڑھ رہے ہیں, اس میں پریونٹیو میجرز کہ کس طریقے سے ہم ان ایکسیڈنٹس کو روک سکتے ہیں, کس طریقے سے ان سے پرہیز کیا جا سکتا ہے. اس میں کیا ہے, فرسٹ آف آل ایجوکیشن, لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ کن کن وجہوں سے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں, ان کے کیا نقصان ہوتے ہیں, اینڈ ایونچولی امپلائی کو کیا نقصان ہے, امپلائر کو کیا نقصان ہے. تو ایجوکیشن از مسٹ, اویئرنیس از مسٹ. دین اسکل ٹریننگز, جو بھی اسکل ورکر ہے یا اسکل ٹاسک ہے جس میں اسکلز کا انوالومنٹ بہت لازمی ہے, اس کی ٹریننگز پراپر ہونی چاہیے. اس کی ٹریننگز ہر امپلائی کو دیں, پراپر اس کو سکھائیں, پراپر اس کو اکوپمنٹ یوز کرنا سکھائیں تاکہ اس کو ایکسیڈنٹس جو ہیں وہ انوائرمنٹل کازز کی وجہ سے ایٹ لیسٹ ایکسیڈنٹس منیمم ہوں. دین انجینئرنگ ہے کہ آپ پراپر جو پروسیسز ہیں آپ کے, اس کو آپ نے اتنے اچھے طریقے سے مینیج کیا ہو کہ ایکسیڈنٹس کا ہونا جو ہے, اکرنسز جو ہے وہ کم ہو. دین پروٹیکشن ڈیوائسز, جیسے ہم نے بات کی کہ اگر الیکٹریسٹی کا کام کر رہا ہے تو ہی شی شوڈ ویئر سم گلوز جو انسولیٹرز ہوں اور ان میں الیکٹریسٹی پاس نہ کر سکے. اگر کوئی ایسا پرابلم آتا بھی ہے تو اس کو کرنٹ نہ لگ سکے یا اس کو الیکٹریسٹی شاکس جو ہیں وہ نہ لگ سکیں. دین ریگولیشن انفورسمنٹس, جو ریگولیشنز لا نے بنائی ہیں, ایون ان پاکستان there are a lot of regulations regarding the safe and healthy environment which we'll be covering in the end of our lectures. تو وہ ساری ریگولیشن جو ہیں ان کو پراپرلی انفورس کیا جائے, امپلائیز کو بھی میک شیور کیا جائے کہ وہ اس کو پراپرلی امپلیمنٹ کریں, اور امپلائر خود بھی اس چیز کا دھیان رکھے کہ یہ چیزیں امپلیمنٹ ہو رہی ہیں. تو اگر یہ جو ایجوکیشن دی جائے, اسکل ٹریننگ دی جائے, انجینئرنگ پراپرلی کی جائے, پروٹیکٹیو ڈیوائسز دی جائیں, ریگولیشن انفورسمنٹس کی جائیں, تو پھر کافی حد تک پاسبل ہے کہ آپ جو ہے وہ ایکسیڈنٹس کو روک سکیں, ایون ہیومن ایررز کو بھی کم کر سکیں, اور سم ٹائمز انوائرمنٹل ایررز کو بھی تھوڑا بہت کم کر سکیں گے. دین انشورنگ جاب سیفٹی, مینجمنٹ نیڈز فیڈ بیک فرام انسپیکشن رپورٹس اینڈ آبزرویشنز. اب مینجمنٹ کو کیا چاہیے کہ اگر وہ انسپیکٹرز انسپیکٹ کرنے آئے ہیں اور انہوں نے کوئی رپورٹ تیار کی ہے, they should welcome their feedback, because اس feedback میں these people, these inspectors, they've got experience, they've been to different organizations, they've studied in that particular area. اگر وہ کوئی suggestions دیتے ہیں یا اگر وہ کوئی ایسی چیزیں بتاتے ہیں جس سے آرگنائزیشن کو فائدہ ہوتا ہے, تو آرگنائزیشن کو ان کی بات سننی چاہیے. رپورٹس جو ہیں وہ پراپرلی فیڈ بیک کی فارم میں لینی چاہیے اور ان کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے, ان میں جو اپنے جو پرسنل چینجز ہیں ان میں امپروو کرنا چاہیے اس میں. اور ان کی آبزرویشن بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے جو وہ رپورٹ میں obviously ریفلیکٹ کرتے ہیں, بٹ ایون یو شوڈ گو بیونڈ دا نیسسری لیولز اینڈ یو شوڈ آسک دیم کہ کیا ہمارے پرابلمز ہیں, ان پرابلمس کو ہم کس طرح کیٹر کر سکتے ہیں. دین سیفٹی شوڈ بی پارٹ آف آرگنائزیشنل کلچر. یہ صرف لیگل آبلیگیشنز کو میٹ کرنے کے لیے نہ ہو بلکہ آرگنائزیشنل کلچر میں حصہ بنا دیا جائے. اینڈ اسپیشلی یہ فاؤنڈر جو ہے یا جو ٹاپ مینجمنٹ ہوتی ہے, دے کین ڈو دس تھنگ ویری ایزیلی کہ وہ کلچر کا خود ہی حصہ بنا دیں اور لوگوں کی ایون اپنے جو امپلائیز ہیں ان کی فیڈ بیک کو امپورٹنس دیں زیادہ سے زیادہ, تاکہ اگر کوئی پرابلمز ہیں تو ان کو ٹھیک کر سکیں. دین ٹاپ مینجمنٹ مسٹ بی کمیٹڈ ٹو سیفٹی. اوبویسلی اگر ٹاپ مینجمنٹ سیفٹی کے لیے کمیٹڈ نہیں ہے تو لوور مینجمنٹ کسی فارم میں نہیں ہو سکتی, بیکاز زیادہ آرگنائزیشنز میں decisions are made at the top level. If they are not interested, if they are not supportive, تو پھر آپ اس سارے پروسیس کا کوئی فائدہ نہیں ہے.
ان کا سپورٹو ہونا بہت امپورٹنٹ ہے اینڈ دے شوڈ بی کمیٹڈ ٹو دس سیفٹی پروگرام. دین سیفٹی کمیٹیز امپاور امپلائیز ٹو مینٹین اے سیف انوائرمنٹ. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی آرگنائزیشن میں خود ہی ڈسپلن اینڈ سیفٹی اینڈ ہیلتھ کی کمیٹیز بنا دیں کہ جو ان سارے لاز کو, ان ساری ریگولیشنز کو انفورس کروائیں, یا آرگنائزیشن کو فیڈ بیک دیں کہ کہاں ان سے پرابلم ہو رہا ہے اور کہاں وہ سیف اینڈ ہیلدی ورک انوائرمنٹ جو ہے وہ پرووائڈ کر رہے ہیں. تو اگر اس فیڈ بیک کو بھی پراپرلی ایون امپلیمنٹ کر لیا جائے تو پھر بھی کافی فائدہ ہو سکتا ہے, آرگنائزیشنز کافی اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتی ہیں. سیفٹی ایشو, ورک پلیس وائلنس. اب سیفٹی ایشو میں ایک دوسرا جو بات ہے وہ ورک پلیس وائلنس کی ہے کہ اگر آپ کے امپلائیز میں سے کوئی ایسا امپلائی ہے اس وائلنٹ تو وہ پرابلم کریٹ کر سکتا ہے. ہوموسائڈ از دا نمبر 2 کاز آف ورک ریلیٹڈ ڈیتھ. جو مین کلنگ اندر مین اور ہیومن بینگ کلنگ اندر ہیومن بینگ جو ہے یہ بہت بڑا پرابلم ہے ایٹ ورک پلیس. کہ کچھ ایسی جو ہے وہ پرابلمز آ جاتی ہیں یا کوئی ایسے جو گرجز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ورک پلیس وائلنس ہو جاتی ہے. اس کو کنٹرول کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. ریکمینڈیڈ HRM ایکشنز ٹو ڈیولپ اے پلان انکلوڈنگ ریویو آف پالیسیز اینڈ امپلائی ٹریٹمنٹس. اگر کوئی ایسا ایشو آتا ہے تو پراپر اس پہ پلان بنے اور پراپر جو ہے وہ امپلائی کی ٹریٹمنٹ ہو اور اکارڈنگلی جو ہے وہ اس کو مینیج کیا جائے. اگر اس کو سائیکولوجیکل پرابلم ہے تو اس کے جو سائیکیٹرسٹ ہے اس کے ساتھ میٹنگز کرائی جائیں یا جو بھی ہے آپ نے ورک پلیس وائلنس کو روکنا ہے. ٹرین سپروائزری پرسنل ٹو آئیڈینٹیفائی اینڈ ڈیل ود ٹربلڈ امپلائیز. سپروائزر جو ہیں وہ اتنے ٹرین ہونے چاہیے کہ ان کو پتہ ہو کہ کون سے امپلائیز جو ہیں وہ پرابلمیٹک ہو سکتے ہیں اور ان کو وہ اس حساب سے ڈیل کریں. دین امپلیمنٹ اسٹرانگر سیکورٹی مشینز. اگر اچھا میکنزم لگائیں گے, آپ اچھی مشینز انسٹال کریں گے جس سے آپ سیکورٹی کو میک شور کر سکتے ہیں. لیٹ سپوز آپ کے گیٹ پہ, آپ کے مین گیٹ پہ اگر ویپن ڈیٹیکٹر لگا ہوتا ہے مشین, دیٹ کین بی ویری ہیلپفل کہ کوئی بندہ جو ہے وہ ویپن کو آرگنائزیشن میں نہیں لے کے آ سکتا. تو پھر اس طریقے سے اور بھی ڈفرینٹ سیکورٹی میجرز لیں تاکہ ورک پلیس وائلنس جو ہے وہ منیمم ہو. دین پریپیئر امپلائیز ٹو ڈیل ود دا وائلنٹ سچویشنز. سارے امپلائیز کو خود بھی یہ پریپیئر کریں, ان کو ٹریننگز دیں کہ وہ کس طریقے سے جو ہے وائلنٹ سچویشنز کو ہینڈل کریں اور اگر ان کو پرابلم آئے تو کیسے وہ اس کو ریئیکٹ کریں. دین دیر از اے کانسیپٹ آف سک بلڈنگز وچ آر آفس انوائرمنٹس دیٹ کنٹین ہارمفل ایئر بورن کیمیکلز اور انڈور پولوشنز. یہ سک بلڈنگز اس کو اسی لیے نام دیا گیا ہے کہ اس میں ایسی انوائرمنٹ ہوتی ہے کہ پیپل اف دے لیو دیئر, اف دے ورک دیئر, دے ول ایونچولی فیل سک. ایسی بلڈنگ جو ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے, اگر ہیں تو انسپیکٹرز شوڈ میک شور کہ ان کو پینلائز کیا جائے, ان کو فائن کیا جائے یا ان کو سیل کیا جائے تاکہ امپلائیز کے لیے بہت سارا ایشو نہ ہو سکے. دین سک بلڈنگز کی سچویشنز کیا ہیں؟ سچویشنز فار کیپنگ دا انوائرمنٹ ہیلدی انکلوڈز میکنگ شور ورکرز گیٹ انف فریش ایئر. سب سے پہلی بات فریش ایئر بہت ضروری ہے بیکاز ان کی بریدنگ میں پرابلم نہ ہو. دین سسپیکٹ بلڈنگ مٹیریل اینڈ فرنشنگز, کہ جو بلڈنگ میں مٹیریل لگا ہوا ہے اور جس چیزوں سے اس کو فرنش کیا ہوا ہے, جو فرنیچر ہے یا ڈفرینٹ اس کی چیزیں, کیا وہ ٹھیک ہیں. اینڈ دے شوڈ بی ویری پراپر, دے شوڈ بی کوالٹی اورینٹیڈ, سرٹیفائڈ ہونی چاہیے کہ ان کی کوالٹی ٹھیک ہے تو تب وہ آپ کی بلڈنگ میں جو ہے اب لگنی چاہیے, ادروائز پرابلم ہوگا. دین ٹیسٹنگ نیو بلڈنگز فار ٹاکسنز بفور آکوپینسی. آنے سے پہلے, کام سے پہلے, اس جگہ پہ آرگنائزیشن بننے سے پہلے دے شوڈ بی ٹیسٹڈ کہ ان میں کوئی ایسا ایشو تو نہیں ہے جو ایونچولی ہمیں النس کی طرف لیڈ کرے گا یا انجریز کی طرف لیڈ کرے گا. دین پرووائڈنگ اے اسموک فری انوائرمنٹ, ویری امپورٹنٹ کہ آپ کسی قسم کا بھی اسموک جو ہے بیکاز اٹ از ہارمفل ٹو یور باڈی, تو اسموک فری انوائرمنٹ جو ہے وہ ہونا چاہیے. کیپنگ ایئر ڈکٹس کلین اینڈ ڈرائی. جو ایئر ڈکٹس ہیں جس سے آپ کا ہوا کا جو ہے وہ آنا جانا ہوتا ہے, دے شوڈ بی کلین اینڈ ڈرائی. ایک تو صاف ستھری ہونی چاہیے پلس ڈرائی ہونی چاہیے تاکہ پراپرلی ان سے وینٹیلیشن ہو سکے.
Then paying attention to workers' complaints. اب جو ورکرز کمپلین لے کے آتے ہیں they should not be taken very easy. ان کو پراپرلی ان سے بات کریں, ان سے فیڈ بیک لیں, اور اگر اس میں کوئی ایسا فیڈ بیک آپ کو ملتا ہے جو آپ ان فیوچر یوز کر سکتے ہیں تو اس کو یوز کریں تاکہ آپ کی جو ورک پلیس ہے وہ ہیلدی ہو, پراپر ہو اور لوگوں کو اس سے فائدہ ہو, بجائے اس کے کہ ایکسیڈنٹس ہوں, انجریز ہوں اور آپ کا جو ہے کاسٹ پہ انکر ہو پلس آپ کے لیگل لائبلٹیز بڑھتی رہیں. اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ ان ساری چیزوں کو امپلیمنٹ کریں. Now the smoke free environment. Cost of smokers include, اگر کوئی اسموکنگ آپ انکریج کرتے ہیں اپنی آرگنائزیشنز میں تو اس کی ایک سیپریٹ کاسٹ ہے. اس کاسٹ میں کس طریقے سے آرگنائزیشن کو کاسٹ پڑتی ہے, دیٹ از انکریزڈ ہیلتھ پریمیم. بیکاز اگر آپ انشورنس ایک امپلائی کو دے رہے ہیں, the insurance companies they have the employees tested before they give the insurance, اور اگر ان کو بیماری زیادہ ہو, اگر ان کو illnesses زیادہ ہوں, the insurance premium is higher. اگر they are healthy and they are safe and ان کو بیماری نہیں ہے زیادہ, then their insurance is going to be lesser than the person who has got more illness. تو اس لیے جو اسموکرز ہوتے ہیں ان کی نارملی انشورنس جو ہے وہ ہائی ہوتی ہے, جو انشورنس کا پریمیم ہے جو آرگنائزیشن کو پے کرنا پڑتا ہے انشورنس کمپنیز کو, وہ ہائی ہوتا ہے. تو ایک تو اس فارم میں. دین ایبسینٹیزم کیوں, بیکاز ہیلتھ ریلیٹڈ پرابلمز جب ہوں گی تو وہ آبویسلی ایبسنٹ رہیں گے, تو اس سے ایبسینٹیزم جو ہے آپ کی انکریز ہوگی. لاس پروڈکٹیوٹی ڈیو ٹو اسموک بریکس. جو چین اسموکرز ہیں دے کی ناٹ work at workplaces for more than 5 or 10 minutes. تھوڑی دیر بعد بریک لے رہے ہوتے ہیں, then they come, they work for 10-20 minutes and then they take a break and then they come. جو ملٹیپل بریکس ہیں اسموکس کے لیے, سگریٹس کے لیے, they also have some cost because اتنی دیر میں مشینز پہ کوئی نہیں ہوتا, اتنی دیر میں پرفارمنس زیرو ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک کاسٹ کی فارم میں, سیلری کی فارم میں, کمپنسیشن کی فارم میں آرگنائزیشن کو مینٹین کرنا پڑتا ہے. دین مینٹیننس کاسٹ, کہ ان کی میڈیکل مینٹیننس پلس اس جگہ کی مینٹیننس, بیکاز اگر آپ نے کوئی اسموکنگ زون بنایا ہوا ہے تو اس کے لیے اچھے وینٹیلیٹرز اور اچھا جو ہے سسٹم بھی لگانا پڑے گا تاکہ باقی لوگوں کو اس کا پیسو اسموکنگ کا ایشو نہ ہو. ہارم ٹو کو ورکر بائی سیکنڈ ہینڈ اسموک. اوبیسلی اگر ایک جو امپلائی ہے وہ اسموکنگ کر رہا ہے تو دوسرے کو اس کا پیسو اسموکنگ کے تھرو جو ہے سیکنڈ ہینڈ اسموکنگ کے تھرو اس کی بھی ہیلتھ پہ افیکٹ ہوگا. تو وہ بھی ایک کاسٹ ہے, بیکاز وہ بھی بیمار ہونے کے چانسز ہیں. تو اس وجہ سے اسموکنگ کا جو ہے وہ اپنی بہت ساری کاسٹ ہے. The smoke free environment. The smoke free policies at work include banning smoking or restricting it to properly ventilated designated area. یہاں تو آپ کمپلیٹلی بین کر دیں, اس پہ فائن لگا دیں, یا آپ پھر ایک مخصوص جگہ کر لیں, ایک جو ہے ڈیزگنیٹڈ ایریا ہو جو پراپرلی وینٹیلیٹڈ ہو, وہاں جا کے صرف لوگ جو ہے اسموکنگ کر سکتے ہیں, ناٹ آلموسٹ ایوری ویئر ان دی آرگنائزیشن. اس طرح نہ ہو کہ کہیں بھی اسموکنگ کر رہے ہوں. دے شوڈ ہیو سم ڈیزگنیٹڈ ایریاز. سم امپلائرز آفر انسینٹیوز اینڈ ہیلپ فار امپلائیز ٹو اسٹاپ اسموکنگ. کچھ امپلائرز جو ہیں وہ ایون امپلائیز کو یہ بھی کہتے ہیں کہ if they will stop smoking they will be given some incentives, اور ان کو ہیلپ بھی کرتے ہیں, ریہیبلیٹیشن یا جس طریقے سے بھی ان کو ہیلپ کی جاتی ہے کہ وہ اسموکنگ کو کوئٹ کر سکیں. ریپیٹیٹو اسٹریس انجریز. اب انجریز ریزلٹنگ فرام کنٹینیوس ریپیٹیٹو موومنٹ سچ ایز ٹائپنگ. کچھ جو ہیلتھ اینڈ سیفٹی انوائرمنٹ میں چیزیں آتی ہیں وہ ایسی ہیں جو ہم نارملی اگنور کر جاتے ہیں کہ ٹائپنگ کرنے والے کو کون سے ہیلتھ انوائرمنٹ کی ضرورت ہے, بٹ ٹائپنگ سے بہت ساری جو ہیں ریپیٹیٹو ٹائپنگ سے بہت ساری جو ہیں ڈیزیزز یا بہت ساری پرابلمز آ سکتی ہیں, انجریز ہو سکتی ہیں. آلسو ریفر ٹو ایز مسکو اسکیلیٹل ڈس آرڈر ہوتا ہے, MST اس کو کہتے ہیں, جو مسلز اینڈ اسکیلیٹن کا آپس میں کوئی پرابلم آ جائے. تو ایسی جو کنڈیشنز ہیں وہ ٹائپنگ سے آ سکتی ہیں یا پھر ایسی ریپیٹیٹو ٹاسک سے آ سکتی ہیں جو اتنا ریپیٹڈلی ہوتا ہے کہ اس میں منوٹنی زیادہ ہو جاتی ہے, اور اس کی وجہ سے پھر یہ آپ کو ڈفرینٹ جو ہیں وہ انجریز آ سکتی ہیں. دا موسٹ فریکوینٹ انجری از کارپل ٹنل سنڈروم
which occurs in the wrist, because ٹائپنگ کرتے وقت رسٹ پہ جو ہے وہ بوجھ آتا ہے, پرابلم آتی ہے, تو اس کی وجہ سے یہ بھی انجری جو ہے وہ ہو سکتی ہے. اس لیے ان کو غور کرنا چاہیے ان پہ اور ان کو کم کرنا چاہیے. Then ergonomics, as we already discussed, or fitting the work environment to the individual can prevent repetitive motion injuries. Includes design of environment and furniture to fit the individual. اب اس طریقے سے آپ نے آفیسز کو, جابس کو ڈیزائن کیا ہو کہ لوگوں کو their biological requirement, their physical requirement, their physiological requirement جو ہیں they should be met with the job. اگر اس میں ڈفرینسز ہیں, کوئی پرابلمز ہیں, تو پھر جو ہے امپلائی کے لیے ایشو ہوگا اور انجریز اینڈ ایکسیڈنٹس اینڈ illnesses جو ہیں وہ انکریز ہوں گی. Now the summary of today's lecture. سب سے پہلے ہم نے بات کی سیفٹی اینڈ ہیلتھ پہ, اور ہم نے کہا کہ آرگنائزیشن کی یا HRM کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنے امپلائیز کو سیف اینڈ ہیلتھی انوائرمنٹ پرووائڈ کریں. ایک پرابلم یہ ہے کہ ان کا لیگل اینڈ مورل آبلیگیشن ہے, اینڈ سیکنڈلی اف دے ڈو ناٹ پرووائڈ سیف اینڈ ہیلتھی انوائرمنٹ تو ان کو کاسٹ انکر کرنی پڑتی ہیں. کس کس فارم میں؟ کہ ایک تو ان کے لیٹ سپوز انجری ہوگی تو اس کا پریمیم جو ہے وہ بہت ہائی ہو جاتا ہے میڈیکل کا. سیکنڈلی ایبسینٹیزم زیادہ ہو جاتی ہے. تھرڈلی چینج اوورز ہوتے ہیں. فورتھلی میں بھی آپ کو پلانٹ بند کرنا پڑے, اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ایسی پرابلمز آ سکتی ہیں جس سے آرگنائزیشن کی اپنی کاسٹ جو ہے بہت انکریز کر رہے. دین اس میں ہم نے بات کی کہ اوشا جو ہے وچ از ناٹ پاکستانی بٹ این امیریکن ایکٹ, جو یہ انفورس کرتا ہے کہ آرگنائزیشنز میں سیف اینڈ ہیلدی ورک انوائرمنٹ جو ہے وہ پرووائڈ کیا جائے. انسپیکشن اینڈ انسپیکٹرز, اوشا نے میک شور کیا ہے کہ انسپیکٹرز ہوں اور وہ انسپیکٹرز جا کے ڈفرینٹ آرگنائزیشن میں انسپیکشن کریں اور وہاں دیکھیں اگر کوئی ایسی پرابلمز ان کو ملتی ہیں تو پھر اس کو سالو کریں, اور اگر ریپیٹیٹو ہے, سیریس ہے پرابلم, امپلائر جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے مینیج نہیں کر رہا تو ان کو فائن کر سکتے ہیں. اور ہم نے کہا کہ فائن کتنا ہو سکتا ہے, اپ ٹو $70,000. پھر ہم نے یہ بھی بات کی کہ کچھ کورٹس تو اس کو کرمنل چارجز کی طرف بھی لے جاتی ہیں. اگر امپلائر جو ہے وہ پراپرلی یہ چیزیں امپلیمنٹ نہیں کرتا تو کورٹس اس پہ کرمنل چارجز بھی لگا دیتی ہیں. پھر ہم نے پریونٹیو میجرز کی بات کی کہ کس طریقے سے ہم جو ہے وہ پریونٹ کر سکتے ہیں آرگنائزیشن میں یہ ساری پرابلمز. سیف اینڈ ہیلتھی انوائرمنٹ ہونی چاہیے, لوگوں کو ایجوکیشن دی جائے, ان کو بتایا جائے, اویئرنیس دی جائے کہ کون کون سی چیزوں کی وجہ سے ایکسیڈنٹ زیادہ ہوتے ہیں, النس زیادہ ہوتے ہیں, انوائرمنٹ میں کس طریقے سے رہنا ہے, کیسے چیزوں کو یوز کرنا ہے, اینڈ دین اسکل ٹریننگز دی جائے کہ ٹولز کو کس طرح اپلائی کرنا ہے, کیسے مشینز کے ساتھ جو ہے وہ چیزوں کو ہینڈل کرنا ہے. تو اگر اسکل ٹریننگ دی جائے گی تو پھر بہت سارے ایکسیڈنٹ سے جو ہے وہ بچ سکتے ہیں. دین انجینئرنگ ہونی چاہیے, جو آپ کے پروسیسز ہیں دے شوڈ بی سو گڈ اینڈ انٹیگریٹڈ کہ اس میں ایکسیڈنٹس کی جو آپشنز ہیں, ایکسیڈنٹس کی جو ریشو ہے, ایکسیڈنٹس کی جو چانسز ہیں وہ منیمل ہوں. دین وی ٹاکڈ اباؤٹ پروٹیکشن ڈیوائسز. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ڈفرینٹ کنسٹرکشن سائٹ پہ اگر آپ جائیں تو لوگوں نے ہیلمٹس پہنے ہوتے ہیں. وائی؟ بیکاز اگر کوئی کنسٹرکشن سائٹ پہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ایسا کام چلتا رہتا ہے جس میں کچھ برکس گرنے کا پرابلم آ سکتا ہے, کوئی اور اکوپمنٹ کا گرنے کا پرابلم آ سکتا ہے, تو ان کو سر پہ ایٹ لیسٹ چوٹ نہ آئے, تو اس کی وجہ سے ہیلمٹس پہنے ہوتے ہیں. پھر ہم نے کہا الیکٹریسٹی کا کام جب لوگ کرنے جاتے ہیں دے آر ویئرنگ پروٹیکٹیو گلوز, جن کی وجہ سے ان کا پراپر ان کو سیفٹی ملتی ہے. پھر یہ پروٹیکٹیڈ ڈیوائسز کو اگر آپ پراپرلی مینیج کریں گے, پہنیں گے اور یوز کریں گے تو پھر کم سے کم ایکسیڈنٹس ہوں گے. دین ریگولیشن انفورسمنٹس, کہ جو رولز لاز جو بھی ریگولیشنز بنی ہوئی ہیں آرگنائزیشن میں, اسٹیٹ میں, فیڈرل لاز کے تھرو, پروونشل لاز کے تھرو یا آرگنائزیشن کی اپنی پالیسیز کے تھرو ان کو پراپر انفورس کیا جائے. صرف ڈاکیومنٹس کی حد تک نہ, ان کو پراپر انفورس کریں تاکہ کم سے کم انجریز, کم سے کم النسز ہوں. Then sick buildings. Sick buildings are often environments that contain harmful chemicals, جو لوگوں کو پرابلم کرتے ہیں. تو ہم نے کہا کہ سک بلڈنگز کو پریونٹ کرنا چاہیے. کس طریقے سے؟ کہ ایک تو ان کی جو ڈکٹس ہیں, ایئر ڈکٹس ہیں, ان کو کلین اینڈ ڈرائی رکھنا چاہیے, پلس
صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے اور اس طریقے سے آپ کی سک بلڈنگس نہیں ہونی چاہیے. دین دا اسموک فری انوائرمنٹ, کہ آپ اپنے امپلائیز کو اسموک فری انوائرمنٹ دیں, اور اسموکنگ جو ہے obviously اس کی اپنی ایک کاسٹ ہے, کہ ایک تو اسموکرز جو ہے ان کی جو انشورنس پریمیم وہ ہائی ہوتا ہے, سیکنڈلی ان کی ایبسنٹیزم بہت ہائی ہوتی ہے بیکاز آف دا اسموک. if they feel sick تو پھر وہ چھٹیاں کرتے ہیں تو ایبسنٹیزم جو ہے وہ انکریز کرتا ہے. پھر ہم نے بات کی کہ دے ٹیک اسمال بریکس, وہ بریکس کی فارم میں جو ہے وہ بھی لاس ہوتا ہے ٹائم کا. اینڈ دین ریپیٹیٹو اسٹریس انجریز, ہم نے بات کی کہ ٹائپنگ کرنے سے بہت ساری انجریز ہوتی ہیں. MSD کی ہم نے بات کی, پلس اس میں ہم نے جو ہے وہ یہ کارپل ٹنل سنڈروم کی بات کی جو رسٹ میں ہو جاتا ہے. تو اس طریقے سے بہت ساری جو ہے سیفٹی اینڈ ہیلتھ کی وجہ سے اگر آپ پراپر انوائرمنٹ پرووائڈ نہیں کرتے تو امپلائیز کو النسز انجریز کے تھرو گزرنا پڑتا ہے, which eventually have a negative impact on the organization, اور آرگنائزیشن کو ایونچولی کاسٹ انکر کرنی پڑے گی. تو اٹس آل آرگنائزیشن پہ ایونچولی بوجھ آتا ہے, امپلائیز پہ بھی آتا ہے obviously, بٹ آرگنائزیشن از مور ریسپانسبل. تو اس لیے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آرگنائزیشن میں نہیں ہونی چاہیے جو تھریٹ ہو کہ وہ لیڈ کرے گا انجریز کو یا النسز کو, اور سیف اینڈ ہیلدی انوائرمنٹ جو ہے وہ پرووائڈ کرنی چاہیے. تو آج کے لیکچر میں یہی تھا. نیکسٹ میں انشاءاللہ کچھ اور سیفٹی اینڈ ہیلتھ انوائرمنٹ کے بارے میں بات کریں گے. آج کے لیے تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.